میں آتا ہے کہ اہل جنت جب اللہ کو دیکھیں گے تو دنیا کی جنت کی نعمتیں، دنیا کی نہیں جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ اور بیکار نظر آئیں گی۔ وہ کہیں گے جس جنت کی نعمتوں کی حالت یہ ہے کہ مالا عین رات، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمیت، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا، ولا خطر علی قلبی بشر، نہ دل پہ اس کا خیال بھی گزرا۔ ایسی نعمتیں جنت کی جو جنتی دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، شجدر ہو کے رہ جائیں گے۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کے بنانے والے کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتیں ان کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنتوں میں آباد کر چکیں گے تو اہل جنت سے کہیں گے کہ بھئی کوئی اور نعمت باقی ہے، کوئی اور نعمت باقی ہے جو تمہیں دینی ہے، جس کا وعدہ کیا ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے رب ذوالجلال آپ نے تو اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اب تو کسی نعمت کا سوال ہی نہیں ہے، اب کون سی نعمت؟ ہمیں تو ایسی نعمتیں مل گئی واقعی جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا، واقعی جیسے آپ نے کے پیغمبر نے کہا تھا کہ مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلبی بشر۔ اب کون سی نعمت بھائی؟ اللہ اوپر یہ عجیب حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ جاؤ اپنے علماء دین سے جا کر پوچھو، علماء سے پوچھو ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ اس سے علماء کے مقام کا پتہ چلتا، علماء ربانیین جو علماء انبیاء کے وارث ہیں ان علماء کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے علماء سے جا کے پوچھو۔ اب علماء کے پاس آئیں گے کہ بھی کون سی نعمت باقی ہے؟ ساری نعمتیں تو مل گئیں۔ علماء فرمائیں گے نہیں، ایک نعمت باقی ہے۔ کون سی؟ کہا کہ وہ نعمت کہ جس نے ساری نعمتیں دی اس کو تو ابھی دیکھا نہیں ہم نے، جس نے ساری نعمتیں دی اس کو تو دیکھا نہیں، جس نے جنت کے دسترخوان دیے اس خود میزبان کو تو دیکھا نہیں، جسے حور و قصور کے محل عطا کر دیے اس موتی انعام دینے والے کو تو دیکھا نہیں۔ ہاں کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، اللہ کے دیدار کی نعمت باقی۔ دیکھو اس سے علماء ربانیین کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ آج انسان علماء دین کے بارے میں 10 باتیں کر جاتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کس کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ علماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث، وراثت نبوت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اس قدر بلند مقام علماء دین کا، اور آج انسان چھوٹی سی بات پہ 10 باتیں کر کے اپنے دین و ایمان کو خراب کرتا۔ نہیں، اپنے علماء ربانیین کی قدر کرو اور علماء حق کو تلاش کرو۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ چلا مولویوں نے چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں؟ یہ اعتراض کیا تو مولانا نے ہنس کے فرمایا بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی، مولویوں نے چوریاں شروع نہیں کی، چوروں نے داڑیاں رکھ لی۔ اگر آپ کو کوئی چور مل گیا اور وہ چور بن کے وہ مولوی بن کے گھس گیا، اس صف میں گھس کے اس علماء کو بدنام کرنے کا باعث بن گیا، تو اصل جو ہے اصل یہ وہ ضائع نہیں ہوتی، اور ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں اسی کی آتی جس کا جینون ہوتی ہے۔ تو جینون علماء موجود ہیں، اگر آپ کو کوئی 2 نمبر مل گیا اور آپ نے اس پر فتوے داغ دیے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے کوتاہی کی۔ آپ قرآن کو دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ علماء کہا، حدیث میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث۔ اور آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کو علماء کی ضرورت، پیدا ہوتا ہے اذان دینے کی علماء کی ضرورت، پھر زندگی گزرتی نکاح طلاق میں علماء کی ضرورت، پھر جنازے کا وقت آتا تو کسی علماء کی ضرورت۔ تو علماء کی ضرورت سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں، بھلے آسمانوں میں اڑیں، زمین میں اتریں، تاؤں میں چلیں، دریاؤں میں مشرقی سے تیریں، سائنس ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں ترقی کر جائے، لیکن مرنے کے لیے آنا تو قبر میں ہے۔ اس قبر میں اترنے کے قواعد و مسائل علماء بتائیں گے، اس لیے علماء کی ضرورت۔ یہ تو دنیا ہے، میں تو حدیث بتا رہا ہوں کہ جنتوں میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے جا کر پوچھو۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا۔ اب کہیں گے رب الجلال تیرا دیدار تو باقی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اب میں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان مزید میں یوم مزید یعنی جمعہ کا دن
جو وہاں جمعے کا دن ہوگا، جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتیوں کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیچ اور بوسیدہ ہو جائیں گی، وہ کہیں گی ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہم نے آج دیکھا نہال ہو گئے۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ساری کائنات کو حسن و جمال بخشا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ جسے یوسف کو حسن و جمال عطا کیا، اس کے اپنے حسن و جمال اور کا کیا عالم ہوگا۔ جسے کائنات میں مٹھاس و شیرینی بانٹی ہے، اس کی اپنی شیرینی کا کیا عالم ہوگا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں زبان سے اللہ کا نام لیتا ہوں تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ میری زبان سے نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جس نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے نام کے اندر کس قدر مٹھاس ہوگی۔ لیکن بات وہ یہ کہ ہم وہ انسان اصلی کا اللہ سے تعلق ہم نے کتنا قائم کر دیا۔ جب انسان اصلی کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو پھر واقعی اللہ کا نام لیں گے تو منہ میٹھا ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے محبوب کا نام لیتے منہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ زبان اللہ کا نام لیتی ہے اور وہ انسان اصلی اللہ کا نام نہیں لیتا، جیسے خود قرآن میں پہلی آیات میں بتا منافقین بھی تو انسان اصلی پر محنت، اصل محنت وہ تھی جو آج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انسان اصلی پر محنت بتلاتے ہیں کہ انسان اصلی آپ کا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ اللہ کو اللہ کہتا ہے، رسول کو رسول کہتا ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے ظاہری اس واسطے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، واسطہ جیسا بھی ہے، اگر خوبصورت ہے تو، بدصورت ہے تو، لنگڑا لولا ہے تو، کسی بھی حالت میں تو، جس بھی حال میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واسطے کی قیمت لگاتے ہیں کہ اس کا انسان اصلی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا حسین و جمیل ہے۔ بلکہ بڑی دلچسپ حدیث آتی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، صحابہ فرماتے چھوٹے سے قد کا، کالے رنگ والا، اور اس کی پتلی پتلی کالی کالی ٹانگیں، اور اس کے چہرے پر بدصورتی کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے سارے اسباب، اور وہ آ کے بیٹھا کہنے کہ اے اللہ کے رسول، دن رات میں کتنی نماز فرض ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرمایا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور فرض پڑھوں گا، صرف میں نوافل نہیں پڑھوں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ فرض 5 ہی ہیں، باقی تو الا ان تطوع، جو نفلیں پڑھے تو یہ طرف سے کہا کہ میں نفلیں نہیں پڑھوں گا۔ اور روزے کہا رمضان کے روزے فرض ہیں، کہا بس فرض پورے کروں گا روزے، اور نفلی روزے نہیں رکھوں گا۔ زکوٰۃ کہا کہ صاحب نصاب پہ زکوٰۃ سالانہ فرض ہے، کہا کہ فرض زکوٰۃ ادا کروں گا، نفلی صدقات نہیں کروں گا۔ تو جب وہ ہر بات پہ نفی کر رہا ہے، نفلی صدقات کی، نفلی عبادات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایک تو کہ یہ کہہ کہ جی میں فرض پورا کروں گا، لیکن ساتھ نفی کرتا ہے نفل نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے کہتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے اللہ نے مجھے کیسا بنایا ہے، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی اپنا فرض ہی پورا کیا ہے، اللہ نے بھی اپنا فرض ہی پورا کیا ہے۔ اللہ نے کون سا ایکسٹرا کو حسن و جمال مجھے دے دیا، مجھے کوئی خوبصورتی دے دی ہے؟ جب اللہ نے میری تخلیق میں پورا فرض ہی پورا کیا، ایک چلتا ہوا انسان نظر آتا ہے بس، تو میں بھی بس اس کی عبادت فرض ہی پورا کروں گا، میں کیوں ایکسٹرا پڑھوں؟ یہ بات، اللہ اکبر۔ اب یہ جب بات ہوئی تو اسی وقت جبرائیل امین آسمان سے اتر آئے، لیکن اس کی بات میں ایک درد تھا، ایک دکھ تھا، ایک ہلکا سا شکوہ تھا کہ اللہ کے رسول آخر اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ ظاہر ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق میں تو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے بڑی پتے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اصلی پر محنت بتلائی ہے، کیونکہ انسان اصلی کو سنوارنا آپ کے اختیار میں ہے، اور انسان طبی جو ہے اس کو سنوارنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے جیسا رنگ بنا دیا ویسا رنگ آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ نے جیسی ناک بنا دی ویسی ناک ماننی پڑے گی، جیسے آنکھ بنا دی ماننا پڑے گی، اور جس ملک میں پیدا کیا پیدا ہونا پڑے گا۔ امریکہ میں پیدا ہوگا تو امریکن ہو جائے گا، بنگلہ دیش میں پیدا ہوگا تو بنگلہ دیشی ہو جائے گا، پاکستان میں پیدا ہوگا تو پاکستانی ہوگا۔ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پاکستانی پنجابی بنے، نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیدا کیا بس وہی کہلائے گا، جس قوم نسل میں پیدا کیا وہی کہلائے گا۔ تو جتنے غیر اختیاری اسباب ہیں وہ ظاہری اور طبعی ہیں،
غیر اختیاری اسباب میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن انسان اصلی کو سنوارنا انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اپنے اندر کو چمکا لے، روح کو سجا لے، سجدوں کے ذریعے سے، رکوع کے ذریعے سے، زکاتوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، لا الہ کے نعروں کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ انسان اصلی کو بنانا سنوارنا چونکہ اختیار میں تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اختیاری عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو اور ہم نہ کر سکیں، نہ ہمیں کہہ دیا ہو کہ نبی کے جیسے ہاتھ تھے ویسے ہاتھ بنا کے دکھاؤ، نبی کے جیسے پاؤں تھے ویسے پاؤں بنا کے دکھاؤ، نبی کے جیسے ہونٹ تھے ویسے ہونٹ بنا کے دکھاؤ، نبی کے جیسی آنکھیں تھے ویسے آنکھیں بنا کے دکھاؤ۔ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ نبی کھاتے کیسے ویسے کھا کے دکھاؤ، نبی پیتے کیسے ویسے پی کے دکھاؤ، نبی چلتے کیسے ویسے چل کے دکھاؤ، نبی سوتے کیسے ویسے سو کے دکھاؤ، نبی پڑھتے کیسے ویسے پڑھ کے دکھاؤ۔ گویا کہ جو چیز ہمارے اختیار میں تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی ہم پر واجب کی ہے، ہمارے اختیار سے باہر کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو جب یہ شخص نے بات کہی تو جبرائیل امین آئے اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا پیغام دیا؟ ایک بات یاد رکھے، جبرائیل فرشتہ فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل فرشتہ، یعنی فرشتوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے جبرائیل امین کو عطا کیا۔ انہوں نے آ کے فوراً رسول اللہ کو خوشخبری سنائی کہ اس شخص کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کی باتیں سن لی، اللہ نے اس کی باتیں سن لی۔ آج ہم جو باتیں کرتے ہیں اللہ سن رہے ہیں، آج ہم یہ درس دے رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اللہ کہا کہ اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہے، اس کے درد دل کو سن لیا ہے، اللہ اس کو سلام کہتے ہیں، اللہ اس کو سلام کہتے ہیں۔ اور اس کو کہو تو پریشان نہ ہو، تجھے ہم یہ بشارت دیتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب میدان حشر کے اندر تو کھڑا ہوگا تو تجھے جبرائیل امین جیسا حسن و جمال عطا کرے۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تجھے جبرائیل امین جیسا حسن و جمال عطا کریں گے۔ جب یہ بشارت سنائی تو وہ کھڑا ہو گیا اور وہ وجد اس کو آ گیا، جھومنے لگا، میں اپنے اللہ پر راضی ہو گیا، میں اپنے اللہ پہ راضی ہو گیا کہ اللہ نے میری قدر کی، میری عبادت کی قدر کی، میری بات کی قدر کی کہ دنیا کے اندر وہ اپنے اس سراپے پر صبر کر کے میری عبادت میں لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت میں میدان حشر میں جبرائیل جیسا حسن و جمال عطا کر دے۔ اللہ اکبر، انسان اصلی، کیونکہ اس نے اپنے انسان اصلی کو بنا سنوار لیا تھا، اس انسان اصلی پر قیمت لگ رہی ہے۔ وہ انسان اصلی اس کا اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت کہ کل روز قیامت میں اس کو مجسم کیا تو جبرائیل امین بن گیا۔ اس لیے